الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے سرکار کی صورت بلغ العلا بدم، میرے سرکار کی صورت دمک کشفت دجا بجمالہ، کوئی دیکھ لے ان کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، اگر دیکھ لے انہیں ملک تو پڑھے صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول. لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، پوچھیں گے سوال فرشتے تو لاجواب کر دوں گا، پوچھیں گے سوال فرشتے تو لاجواب کر دوں گا، اور بتا دوں گا میرے گناہ بے شمار ہیں ذرا ٹھہرو، اور بتا دوں گا میرے گناہ بے شمار ہیں ذرا ٹھہرو. علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. اور علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. ارے انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، ارے انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. نہ پوچھ منزلت ان کے باپ دادا کی، نہ پوچھ منزلت ان کے باپ دادا کی، جن کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں، جن کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں. معزز سامعین کرام، میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے خطبہ علم سننے کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی مشہور معروف مختصر آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ لینا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنے والی ہے. ایک نہ ایک دن طے ہے اس فانی دنیا سے جانا ہے، لیکن قربان جائیں اس ہستی پر جتنی تعریف کروں کم ہے. اور آپ کو تو معلوم ہے نا میں جھوٹی تعریف کسی کی نہیں کرتا، جتنی بھی تعریف کروں پیر طریقت رہبر قوم و ملت گلے گلزار قادریت مرحوم سید صفی بابا علیہ رحمت و رضوان کی جتنی بھی تعریف کروں وہ تعریف کم ہے. قربان جائیں سیدہ فاطمہ پر، رمضان کے ابتدائی دن میں وصال فاطمہ 3 روزہ، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا وصال 10 رمضان، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا 17 رمضان، مولا کائنات 21 رمضان. اور قربان جائے صفی بابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دل دیا اور خالق کے کائنات نے آپ کو چن لیا کہ رات آئی تو لیلۃ القدر کی رات آئی، رات آئی تو لیلۃ القدر کی رات آئی. اور سنو کان کھول کر کے مسلمانوں، ایرے گھیرے کو یہ دین نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے اسی کو دین عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، اسی کو یہ دین عطا فرماتا ہے. کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں، میں نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، پیر و مرشد کی زبان سے بھی سنا، پیر کامل کی زبان سے بھی میں نے سنا. اور کچھ ایسے بندے ہیں
کہ جن کو خالق کائنات دن دیتا ہے، تاریخ دیتا ہے کہ وہ دن چن لو، وہ تاریخ پسند کر لو، وہ دن چن لو، وہی دن تمہیں اس فانی دنیا سے کوچ کرنا۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے میرے بندے زبان نہیں کھولنی ہے، خاموش رہنا ہے، تو قربان جائیں اس دن کے اوپر کہ لیلۃ القدر 26 رمضان یہ دن ملا اور رات ملی لحد کی رات، لیلۃ القدر کی رات، مبارک رات ملی۔ میرے پیارے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ اولاد فاطمہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ اولاد فاطمہ کے دن چل رہے ہیں، اور فاطمہ قربان جائیں اور کائنات میں، اس روح زمین پر پوری کائنات میں جتنے بڑے بڑے بزرگ کامل ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں، سب کو دیکھو تو وہ سب ہی فاطمہ کے بیٹے نظر آ رہے ہیں۔ جن کو دیکھو تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ کو دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا بیٹا، امام علی مقام امام حسین کو دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، امام زین العابدین کو دیکھو تو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، امام محمد باقر کو دیکھو تو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق کو دیکھو تو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھو تو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، امام علی رضا کو دیکھو تو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، امام تقی کو دیکھو تو فاطمہ الزہرا کے بیٹا ہے، امام نقی کو دیکھو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، امام حسن عسکری کو دیکھو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، غوث السمدانی کو دیکھو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، معین الدین حسن چشتی سنجری کو دیکھو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، نظام الدین اولیاء کو دیکھو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، محبوب الہی کو دیکھو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، صابر کلگری کو دیکھو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو فاطمہ الزہرا کے بیٹے، بڑے میاں سلطان کو دیکھو فاطمہ الزہرا کے بیٹے، عبدالرسول بارہ کو دیکھو فاطمہ الزہرا کے بیٹے۔ اور یہ ہستی ہماری نظروں سے ادھر ہوئی جس ہستی کا نام پیر طریقت سید صدیق کے روا، یہ بھی فاطمہ الزہرا کے بیٹے۔ کیا تعریف میں کروں ان ہستی کی، جو کچھ بھی بابا کسی کو بھی بات بتاتے تھے اپنے بھلے کے لیے بتاتے تھے، اپنے بھلے کے لیے بتاتے تھے۔ اور یہاں تک میرا تجربہ ہے، یہاں تک میں نے دیکھا ہے بابا نے کبھی بھی کسی لوگوں سے پیچھے سے گلا نہیں کی، غیبت نہیں کی، جو کچھ بھی ہوتا سچی بات منہ پر کہتے تھے بابا۔ اور قربان جائیں میرے پیارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہاں تک میری موجودگی کی بات کہ کسی کے ایک کے اوپر پردہ بھی ڈال دیا کرتے تھے، پردہ بھی ڈال دیا کرتے تھے۔ ارے یہ پردہ نہ ڈالیں، اولاد علی ہیں، اولاد علی ہیں۔ امام احمد رضا کے خلیفہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ ہیبتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کی رات، آقا جب شب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے گئے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنت کی سیر کی اور جنت میں ایک صندوق دیکھا، اس صندوق میں آقا نے ایک جبہ دیکھا، اس صندوق میں مصطفیٰ نے ایک جبہ دیکھا۔ مخلوق کی پردہ پوشی کی بات کر رہا ہوں، یہ بابا نے مخلوق کی بھی پردہ پوشی کی ہے، ہر بندے کے ایک کے اوپر پردہ ڈالا، اور کیوں نہ کرتے، خون علی ہے، بات یہی چل رہی ہے۔ تو گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب جبہ دیکھا نا تو رب تبارک و تعالیٰ سے کہا خالق کائنات اس جبے کو میں لے جانا چاہتا ہوں، مولا اس لباس کو میں لے جانا چاہتا ہوں۔ آواز آئی محبوب تو لے تو جائے گا، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ سرکار نے فرمایا خالق یہ تو تیرا فضل ہے، مالک یہ تو تیرا فضل ہے۔ کہا محبوب لے جا، ٹھیک ہے لے جا، لیکن دینا اس کو جو میرے راج تک پہنچا ہو، دینا اس کو جو میرے راج تک پہنچ جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس جنتی لباس کو، اس جنتی کرتے کو، اس جبے کو لے کر کے دنیا میں آئے۔ صحابہ کا جرمٹ، اور جرمٹ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ بار آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا ابو بکر
اگر یہ جبہ میں تجھے عطا کروں تو بتا تو کیا کرے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا، پوری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ کہا ابو بکر تو اس راج تک نہیں پہنچا ہے، ٹھیک ہے تیری بات درست ہے لیکن ابھی اس راج تک نہیں پہنچا۔ عمر فاروق اعظم کو بلایا، کہا عمر اگر یہ جبہ میں تجھے عطا کروں بتا تو کیا کرے گا؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ سرکار نے فرمایا عمر یہ بات تو درست ہے لیکن ابھی اس راج تک تو نہیں پہنچا۔ عثمان ذو النورین کو بلایا اور فرمایا عثمان اگر یہ جبہ میں تجھے عطا کروں بتا تو کیا کرے گا؟ حضرت عثمان حنیف نے فرمایا یا رسول اللہ پوری دنیا میں حیا کا پردہ لگا دوں گا، حیا کا پردہ لگا دوں گا۔ سرکار نے فرمایا نہیں عثمان ابھی یہ راج تک تو نہیں پہنچا۔ مولا کائنات کو بلایا اور فرمایا علی اگر یہ جبہ میں تجھے عطا کروں تو بتا تو کیا کرے گا؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ یہ جبہ مجھے عطا فرمائے تو میں مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا۔ آقا نے فرمایا علی تو ہی راج تک پہنچا ہوا، علی تو ہی راج تک پہنچا ہوا۔ تو یہ علی ہی کے تو بیٹے ہیں، یہ علی ہی کے تو فرزند ہیں۔ غمزدوں کی غموں کو آپ نے دور فرمایا۔ کوئی مصیبت زدہ آتا بابا کے پاس تو مصیبت دور ہو جاتی تھی، کوئی غم کا مارا آتا تو غم دور ہو جاتے تھے۔ اور آج بھی میرا یہ ایمان ہے، آج بھی بابا صرف دنیا کی نظروں سے غسل ہوئے ہیں لیکن میرا یہ ایمان ہے ہم یہاں سے پکارتے وہاں وہ سن رہے ہیں۔ عقیدہ رکھو تو مضبوط رکھو۔ میرے پیارے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور سنو دنیا میں جتنی بھی قوم ہے مومنوں کی، جتنے بھی الگ الگ ذات والے ہیں سب کے صرف دو ہی رشتے ہیں۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر دنیا میں مومن مسلمان کی جتنی الگ الگ ذاتیں ہیں صرف دو ہی رشتے ہیں، تیسرا کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر ایک ذات ایسی ہے جس کے تین رشتے ہیں، جس کے تین رشتے ہیں۔ فاطمہ کے دودھ کا رشتہ بھی ہے، علی کے خون کا رشتہ بھی ہے اور مصطفیٰ کے نور کا رشتہ بھی ہے۔ تو بھی تو بریلی کے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بس یہی بات اور یہی گفتگو پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں خالق کائنات پاک پروردگار عالم باعث بیانات میں جو کچھ لغزش خطا ہوئی مولا تبارک و تعالیٰ ان لغزش خطا بھول کو غوث اعظم دستگیر کے صدقہ توسل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے مہمان خصوصی مولانا احمد رضا آئیں اور سامعین کی دلوں کو منور اور نزلہ فرمائیں۔ قابل صدر احترام تمام شہزادگان رسول، تمام معزز علماء کرام اور تمام عوام اہل سنت، خواتین اسلام اور تمام قابل صدر احترام سرکار مولانا بابا کی خاندان کے افراد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ
رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات، آغاز بیان سے پہلے ہم اور آپ ہمارے دستور اور اصول کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، مالک جنت سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی دربار میں بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، آج کی یہ نورانی مجلس بھیبر گاؤں کی ایک عظیم شخصیت، میری طریقت اور شریعت حضرت سید شفیع میاں پیر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی درس منعقد کی گئی ہے، جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ ابھی آپ حضرات ہمارے ٹیبل کے خطیب الامام سیدی صاحب سے حضرت شفیع میاں باپو کی کچھ خوبیاں آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً ڈھیبر والوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے ان کا جانا۔ ابھی 6 مہینے پہلے ایک عظیم شخصیت ہم سے رخصت ہوئی تھی، جس کا غم ابھی ہمارے دلوں میں تازہ تھا کہ اچانک دوسری شخصیت کا چلا جانا، یہ اور غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ حال ابھی دنیا کا ایسا ہے کہ کون کب چلا جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور کچھ ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جن کو کبھی بھلایا نہیں جاتا، بار بار وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ جو غموں کا سہارا ہوتا ہے، یقیناً ڈھیبر کے وہ سرپرست تھے، یقیناً وہ ڈھیبر کے رہبر تھے۔ مجھے معلوم ہے ایک مرتبہ جب بھانور کی جامع مسجد میں خطیب و امام تھا، اور ایک یوپی میں گستاخ رسول نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، جس کا نام کملیش تیواری تھا، تو میں نے اس کے خلاف بھانور میں ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ کو ہم اس کے خلاف ریلی نکال کر
कलेक्टर को आवेदन पत्र देंगे, तब सबसे पहला मुझे फोन हजरत सैयद शफी मियां बापू का आया और उन्होंने एक शायद फरमाया था, मौलाना रैली का जो टाइम है वो मुझे बताओ। मैंने कहा सुबह 9 बजे। आप इस शान से रैली निकालिए, मैं पूरा ड्राइवर यहां से भेज रहा हूं और इस शान से रैली निकलनी चाहिए कि फिर कयामत तक कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी न कर सके। एक जज्बा था, एक शौक था और पूरा ड्राइवर आया था। रैली, आवेदन पत्र कलेक्टर से लेकर जुमा मस्जिद तक आदमी ही आदमी नजर आते और लोगों ने देखा था यकीनन आशिकाने मुस्तफा का ये हुजूम फिर जो है रैली बड़ी कामयाब हुई थी। तो जब भी कोई जरूरत पड़ती थी दीन के मामले में, या तो मैं उनको फोन करता या उनका मुझे फोन जरूर आता। मोहब्बत का रिश्ता था। तो खैर ये खबर जब हमें पहुंची तो बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन हर एक को एक दिन तो जाना ही है। लेकिन ऐसे लोगों का चला जाना यकीनन बहुत बड़ा नुकसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी खानदान सरकार बड़ी भी बाबा की चश्मो चराग मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस हजरत सैयद सईदी बापू किबला मद्दजिल आली वल नूरानी, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। हजरत अली हैदर बापू मद्दजिल आली वल नूरानी और भी दीगर शहजाद नाने सरकार बड़े मियां बाबा मौजूद है। अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और सरकार शफी मियां बापू के दर्दों को अल्लाह बुलंद फरमाए। परवरदिगार इनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज उनकी मजलिस में कुछ पैगाम में आप हजरात को देना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे भी आपको भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, परवरदिगार आलम ने दुनिया में, कायनात में जितनी भी चीजें पैदा फरमाई है, मौला ने उसमें एक तरह का असर और तासीर रखी है। कोई भी चीज हो, मौला की पैदा की हुई हर चीज में अल्लाह ने एक असर रखा है। मिसाल के तौर पर आग का असर है जला देना, पानी का असर है ठंडा कर देना, चांद और सूरज का असर है रोशन कर देना। ऐसे ही आप किसी भी चीज को देखिए, अपने अंदर एक तासीर रखती है चीज, अपने अंदर एक असर रखती है चीज। बल्कि हमारी जबानों से निकलने वाले अल्फाज में भी अल्लाह ने तासीर रखी है, उसने भी असर रखा है। आदमी अगर अच्छे अल्फाज बोलता है तो लोगों के दिलों को सुकून मिल जाता है। यह हमारी जबानों में असर है। एक बुजुर्ग हैं हजरत अबुल हसन खिलकानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो अल्लाह के नाम का असर बयान कर रहे थे मजलिस में कि अल्लाह के रहमान जो अल्लाह का नाम है उसका असर ये है, अल्लाह का एक नाम रहीम है उसका असर ये है, अल्लाह का एक नाम रज़्ज़ाक़ उसका असर ये है, अल्लाह का एक नाम गफ्फार उसका असर ये है। वहां एक फलसफी बैठा था, वो ताज्जुब से कहता है, ए अबुल हसन खिलकानी, क्या नामों में भी असर होता है? कहा हाँ, नामों में भी असर होता है। क्या मेरी अक्ल में नहीं आता, मेरे दिमाग में नहीं आता? हजरत अबुल हसन खिलकानी ने उससे फरमाया, तू गधा है, तू सुपर है, तू कुत्ता है। जब ये अल्फाज निकाले तो उसका चेहरा लाल हो गया, सुर्ख हो गया। क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा, गधा कहा? तो अबुल हसन खिलकानी ने कहा, मैंने तुझे नहीं कहा, मैंने तो खाली जानवरों के नाम लिए, खाली जानवरों के नाम लिए। उसकी वजह से तेरे चेहरे का असर बदल गया, लाल हो गया। सुन, जब जानवरों के नाम में इतना असर है तो फिर परवरदिगार के नाम में भी असर है, परवरदिगार के नाम में भी तासीर है। तब उसने कबूल किया, हाँ
جب ناموں میں اثر ہے، جانوروں کے ناموں میں اثر ہے، تو پھر اللہ، اس کے رسول اور بزرگوں کے نام میں بھی تاثیر اور اثر ہے۔ اس لیے ایک عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، شاعر نے کہا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، عربی شاعر نے کہا میرے پاس 5 شخصیتیں ایسی ہے کہ اگر ان کا نام لے لیتا ہوں تو خطرناک بلاؤں کو میں جلا دیتا ہوں، خطرناک بلائیں راکھ ہو جاتی ہے۔ لِخَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ، وہ 5 شخصیت یہ ہے، ایک مصطفیٰ کی ذات ہے، ایک مرتضیٰ کی ذات ہے، ایک امام حسن اور حسین کی ذات ہے، اور ایک حضرت فاطمہ کی ذات ہے۔ یہ 5 ذات ایسی ہے کہ نام لے لو تو بلائیں خاک ہو جاتی ہے، بلائیں جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ نے ایسی پاور والی شخصیتیں ہم کو عطا فرمائی ہے، ایسی بھی بلائیں مصیبتیں آئے، نام لے لو مصطفیٰ کا، مصیبتیں دم توڑتی نظر آئے۔ بڑی عظمت والے ہمارے اسلاف ہیں، بڑے پاور والے ہمارے اسلاف ہیں، کوئی بھی معمولی نہیں ہے۔ مدینے سے لے کر ڈھیبر تک آپ دیکھ لیجئے، ہر ہمارا بزرگ بڑی عظمت و شان سے آج اپنے مزار میں سویا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا علی یا حسنین کریمین یا سیدہ ماں خاتون جنت یا دیگر اسلاف کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں پاور بتاؤں ہمارے اسلاف کا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ایک یہودی کو اسلام کی دعوت دی، اے یہودی تو اسلام قبول کر لے، مدینہ شریف کی سرزمین ہے، اسلام قبول کر لے، تو جانتا ہے ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، تو مدینے میں رہتا ہے، نبی کے معجزات تو دیکھتا رہتا ہے۔ کبھی مصطفیٰ اگر زمین پر کھڑے رہ کر اشارہ کر دیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا، اگر مصطفیٰ اشارہ کر دے تو چاند اپنا سینہ چیر دیتا ہے، اگر مصطفیٰ اشارہ کر دے تو درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، اگر مصطفیٰ اشارہ کر دے تو بے زبان اور بے جان کنکر بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے پاور والے نبی ہیں ہمارے، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا ہے؟ یہودی نے کہا میں کلمہ پڑھوں ایک شرط پر۔ کہا کیا؟ صحابہ نے پوچھا تھا، کہا تمہارا نبی ایک معجزہ مجھے بھی دکھا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ کہا کیا بتا؟ کہا میرا مدینہ شریف کے قریب کھجور کا باغ ہے، تمہارے نبی عشاء کی نماز کے بعد میرے ساتھ وہاں آئے، کھجور کے باغ میں اپنے ہاتھ سے کھجور کے ٹھڑیے میرے باغ میں ڈالے، عشاء کے بعد زمین میں ڈالے، اور فجر کی نماز کے بعد وہ کھجور کے ٹھڑیے درخت بن جائے، اس میں کھجوریں لگ جائے۔ اگر یہ معجزہ دکھائے نبی تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤں۔ تو صحابہ کرام مسکرانے لگے، یہ تو معمولی کام ہے، جو نبی کنکروں کو کلمہ پڑھا دے، درختوں کو سجدہ کرا دے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، سورج کو پلٹا دے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے اس سے کہا، یہودی سے، پہلے ہم اپنے نبی کو پوچھ کر آتے ہیں، ہم نبی کو پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اور شریعت کے معاملے میں اتنے چست تھے کہ پہلے وہ شریعت کو آگے رکھتے تھے۔ مصطفیٰ کی جس میں رضا وہی ہمارا کام ہونا چاہیے، ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں، اپنے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارے، قسم خدا کی میرا مولا ہمیں قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے، کامیابی ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کورونا سے بچنے کے لیے ماسک لگاتے ہیں، لگائیے، کورونا سے بچنے کے لیے تدبیر کیجیے، لیکن اگر ماسک ضروری ہے کورونا سے بچنے کے لیے تو عذاب قبر سے بچنے کے لیے سر پر ٹوپی بھی ضروری ہے،
چہرے پر سنت رسول بھی ضروری ہے، نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے، رمضان کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، زکات بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، خاندان رسول کا احترام بھی ضروری ہے۔ جو ضروری دین میں وہ بھی کرو، دنیا میں وہ بھی کرو۔ جو ہے کورونا سے بچنے کے لیے سینیٹائزر سے ہاتھ دھو، بار بار دو، ہم روکتے نہیں ہیں، دو، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی کورونا سے، لیکن 5 ٹائم ہاتھ کے ساتھ وضو بھی کر کے نماز بھی پڑھو، وضو اور نماز کی برکت سے اللہ کورونا سے محفوظ رکھے گا۔ ہاں جو تدبیر ہے وہ بھی کیجئے، ساتھ میں وہاں کا بھی کچھ انتظام کیجئے، باقی کب بلاوا آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہاں پھٹاکا جو ہوتا ہے ابھی تو، اسی لیے ضرورت ہے ہمیں دین پر چلنے کی، یہی ہمارے اسلاف، یہ سادات کرام کا ہم کو پیغام رہتا ہے۔ ہاں سید شفیع میاں باپو نے مسجد کھاری میں کیوں بنائی؟ اس لیے کہ میری قوم سجدہ کرے، میری قوم نماز پڑھے، میرے مریدین رب کی بارگاہ میں سر جھکائے، تاکہ جب ان کا سر رب کی بارگاہ میں جھکے گا میرا مولا ان کو قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے۔ اسی لیے کام کیے جاتے ہیں سادات کرام کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے میں۔ مسجدوں کو ویران مت رکھیے حضرات، آباد کیجئے انشاءاللہ، اللہ کے گھر آباد، جس گاؤں میں رہتے ہیں اللہ اس گاؤں کے ہر گھر کو آباد رکھتا۔ تو حضرات صحابہ نے سرکار کے بارگاہ میں آ کر کہ یا رسول اللہ فلاں یہودی کو ہم نے اسلام کی دعوت دی ہے، اس نے یہ شرط رکھی ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ ان کے باغ میں آئے، کھجور کے ٹھڑی اپنے ہاتھوں سے ڈالے اور فجر کی نماز کے بعد درخت بن جائے، کھجوریں لگ جائے تو وہ کلمہ پڑھ لے گا یا رسول اللہ ایک مسلمان بن رہا ہے، آپ معجزہ دکھا دیں۔ آقا نے فرمایا اس سے کہو یہ شرط قبول منظور ہے، یہ شرط۔ صحابہ نے جا کر اس سے کہا عشاء بعد ہم آئیں گے، نبی نے شرط قبول کر لیے، تیار رہنا، کہا ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سرکار صحابہ اس کے گھر گئے یہودی کے، صحابہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر نکلا، صحابہ نے ارشاد فرمایا یہودی چل ٹھڑیے لے لے تیرے باغ میں، سرکار بھی ہمارے ساتھ ہے، نبیوں کا سلطان ہے، صحابہ کرام ہے، صدیق و فاروق عثمان و حیدر ساتھ میں ہے، اب یہ نورانی قافلہ آگے سرکار ہے، صحابہ پیچھے، یہودی بھی چل رہا ہے، ٹھڑیے اس نے جیب میں رکھے، باغ میں پہنچے یہودی کے، یہودی نے اپنے ہاتھ کے ٹھڑیے آقا کی بارگاہ میں پیش کیے، میرے مصطفیٰ نے اپنے نورانی ہاتھ میں ٹھڑیے لیے، آقا کے ہاتھ میں ٹھڑیے کا آنا ہی ٹھڑیے کی قسمت۔ نورانی ہاتھ ہے، اشارے سے سورج پلٹے، چاند چر جائے، کنکر کلمہ پڑے، ایسا نورانی آتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر فجر میں ہم مصطفیٰ سے مصافحہ کر لیتے تھے عشاء تک ہمارے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی۔ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کا کمال تھا، کمال والے ہاتھ میں مصطفیٰ نے لیے ٹھڑیے کھجور اور اپنے نورانی ہاتھ میں ہاتھ سے زمین میں ٹھڑیے کھود کر زمین میں آقا نے ٹھڑیے ڈالے، پھر زمین برابر تھی، 4 یا 5 ٹھڑیے تھے، آقا نے زمین میں ڈالے اور زمین برابر تھی، پھر آقا نے فرمایا چلو اب فجر بعد آئیں گے، دیکھ لیں درخت بڑے ہو جائیں گے، کھجوریں لگ جائے گی۔ سب روانہ ہوئے، سرکار اپنے گھر، صحابہ اپنے گھر، یہودی اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن یہودی جب گھر گیا، عشاء کے بعد تو گئے تھے باغ میں، رات کا ٹائم ہو گیا تھا، یہودی کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ سوچ رہا تھا یار درخت بڑے ہو جائیں گے، کھجوریں لگ جائے گی تو مجھے مسلمان ہونا پڑے گا۔ وہ اپنے مذہب میں تھوڑا کٹر تھا، اس کو کلمہ نہیں پڑھنا تھا، اگر یہ معجزہ نظر نہ آئے تو کتنا اچھا۔ وہ سوچ رہا تھا میں کیا کروں جس سے مجھے کلمہ نہ پڑھنا پڑے، سوچ کر اس کو نیند نہیں آیا، رات کو 2 بجے تک جاگتا رہا۔ 2 بجے کے بعد اس کو ایک ترکیب سوجی، وہ یہ کہ یار باغ تو میرا ہے، چلو میں جا کر وہ ٹھڑیے نکال لاؤں، جب ٹھڑیے نہیں ہوں گے تو جھاڑ کیسے ہوں گے، درخت کیسے ہوں گے، کھجوریں کیسے لگے گی۔ تو وہ رات کو 2 بجے اٹھا، اپنے باغ گیا،
مدینہ شریف کے باہر بھاگتا، وہاں جا کر جہاں جہاں سرکار نے ٹھڑیے ڈالے تھے اس نے نکالے اور ٹھڑیے نکال کر اپنی جیب میں رکھا، اور گھر آ کر تب تھوڑی نیند آئی۔ ابھی تو سویا تھا تو فجر کا ٹائم ہو گیا، صحابہ نے سرکار نے فجر کی نماز پڑھی، فجر پڑھ کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ چلو یہودی کے باغ میں جانے کا ہے، آج ایک یہودی کلمہ پڑے گا، میری نبی کا ایک معجزہ دیکھنے کو ملے گا کہ عشاء کے بعد جو ہے ٹھڑیے ڈالے، اور فجر میں کبھی درخت کھڑے نہیں ہوتے لیکن مصطفیٰ چاہے تو کھڑے کر سکتے ہیں، کھجورے لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے صحابہ بھی بے تاب و بے چین تھے۔ جب یہودی کے گھر گئے، یہودی کو اٹھایا، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، کہا چل، صحابہ نے کہا تو کہا چلو، اور چلا پھر یہ قافلہ۔ فجر کے بعد یہودی تھوڑی دیر ہوتی ہے تو اپنے کیسے میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر چیک کر لیتا ہے ٹھڑی ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم تھا اگر نبی چاہے تو یہ بھی غائب ہو سکتے ہیں، بڑے پاور والے مصطفیٰ ہے، بڑی طاقت والے مصطفیٰ ہے، بڑی شان والے آقا ہے، تو بار بار چیک کرتا تھا، لیکن ٹھڑیے تو جیب میں ہے۔ لیکن جب بات قریب آیا، یہودی دیکھ کر یہ حیران ہے، ٹھڑیے جیب میں ہے، پھر بھی میرے مصطفیٰ نے درختوں کو کھڑا کر دیا، درختوں کو کھڑا کر دیا ہے، کھجورے لگ چکی ہے۔ یہودی تعجب کرتا ہے، ٹھڑیے بھی جیب میں، کبھی درختوں کو دیکھتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آقا پہچان گئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہودی دیکھتا کیا ہے چہرے کو، ذرا درخت پر چڑھ اور کھجورے اتار کر چکھ تو صحیح کیسی ہے۔ تو وہ درخت پر چڑھتا ہے، کھجورے اتارتا ہے، اتار کر جیسے منہ میں رکھی، عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول اس میں تو ٹھڑیاں نہیں ہے، بغیر ٹھڑیے کی کھجور ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اگر رات کو 2 بجے نکال کر نہ لے گیا ہوگا تو ٹھڑیے والی ہوتی۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ بغیر ٹھڑیے کے کچھ نہیں ہوتا، میرے کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ بغیر ٹھڑیے کے بھی مصطفیٰ درخت کھڑے کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ سمجھ رہا تھا کسی کو پتا نہیں ہے، ٹھڑیے میں نکال کر لایا ہوں، لیکن یہ مصطفیٰ ہے، وہ عالم کی خبر رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے کلندر نے کہا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو گرو۔ کون کہتا ہے پاور نہیں؟ اب خالی ہمارے اسلاف کا نام لکھ کر کے کسی کو دے دو، اور نام بھی اتنا پاور والا۔ یہی تو شاہ نے کہا لی خمسۃ اتبعوا وبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ اب لوگ پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ ارے نام لکھ کر جیب میں رکھ لو نے، کورونا بھی کچھ نہیں کرے۔ بڑی عظمتوں والے نام ہیں ہمارے بزرگوں کے۔ کبھی کبھی ہمارے اسلاف تو ہمارے بزرگان دین علماء اور سادات، اور ہم نے کوئی بیمار آتا تھا نا تو صرف نام لے کر کے پھونک مار دیتے تو اللہ شفا عطا فرما۔ ہمارے تو سب بڑی عظمت والے ہیں، نام بھی ایسے ہیں، مصطفیٰ جان و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی مشکل کشا، حسنین کریمین، سیدہ ماں فاطمہ، غوث و خواجہ۔ یہاں تو آپ کے چھوٹے نے بڑے میاں سرکار آرام فرما، نام بھی بڑے ہیں اور الحمدللہ شان و عظمت میں بھی بڑے ہیں۔ تکلیف آئے، مصیبت آئے، اللہ والوں کا دامن تھام لو، انشاءاللہ مصیبتیں دور ہو جائے۔ پھر یہ چلے جاتے ہیں تب افسوس ہوتا ہے یار ہم نے جو کرنا تھا وہ احترام، جو فیض اٹھانا تھا وہ ہم نہیں اٹھا، پھر افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو سنواریں، نیک بننے کی کوشش کریں، اپنے اسلاف کا سچا غلام بنائیں۔ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کس انداز سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، ہم بھی ویسے گزارنے کی کوشش کریں، دین کا کام کریں، اور جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، دین کو آگے بڑھائیں۔
मुसलमान की कौम में जितने भी बुरे रस्म और रिवाज है उनको दूर करने की कोशिश करें। मैं आपको एक बुजुर्ग का और वाकया बयान करके अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। बड़े पावर वाले नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं अक्सर और बेशतर कहा करता हूं अपने असलाफ के सच्चे गुलाम बन जाओ। आज मुसीबतें तकलीफें जो आ रही है वो हमारे काले करतूत की वजह से, इस अंदाज से हम जिंदगी गुजार रहे हैं जिसकी वजह से तकलीफों और मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आता है। और जिस देश में, जिस मुल्क में अताए रसूल जैसा सुल्तान आराम फरमाओ, गरीब नवाज जैसी अजीम जात आराम फरमाओ, वहां हमें तकलीफों का सामना करना पड़े नहीं, लेकिन गरीब नवाज के सच्चे गुलाम बन जाए। वो आखिरी बात सुन लो, सरकार वो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शहजादे हैं जिनका नाम हजरत इमाम अली रजा है। 8वें इमाम है, 12 इमामों में से 8वें इमाम है। बड़े खूबसूरत थे, नबी की हाल तो थी, नबी के शहजादे तो थे, नूर का सदका तो मिलता ही है। आला हजरत ने इसीलिए तो कहा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम अली रजा के एक खादिम थे, नौकर थे, वो भी अल्लाह के बहुत बड़े वली, हजरत मारूफ करकी, इराक में बगदाद में इनका मदार है। हजरत मारूफ करकी बहुत बड़े अल्लाह के वली, गौसे आजम जैसी शख्सियत हजरत मारूफ करकी के मदार पर अदब के साथ हाजिरी देती थी, गौसे आजम हाजिरी देते थे। वो मारूफ करकी खादिम है इमाम अली रजा का। तो वक्त का बादशाह इमाम अली रजा से मुलाकात के लिए आया और आकर कहता है, मारूफ करकी दरवाजे पर खड़े थे, कहा कि मुझे इमाम अली रजा से मुलाकात करनी, तो वो आराम कर रहे हैं। कहा मैं समंदर में सफर के लिए जा रहा हूं, मुझे ताबीज की जरूरत है, मुझे उनसे ताबीज लेना है, बेदार करो उनको। कहा नहीं, तू बादशाह है तो क्या हुआ, वो नबी के शहजादे, आराम में खड़े नहीं डाला जाएगा, बाद में आना, कहा अभी निकलना है। गुजारिश वो करने लगा तो हजरत मारूफ करके कहते ठीक है दरवाजे पर खड़ा रहे, मैं अंदर जाता हूँ देखता हूँ। हजरत मारूफ करके अंदर गए, इमाम अली रजा को जगाया नहीं, उन्होंने अपने हाथ से ताबीज लिखा, खादिम है इमाम अली रजा के, अपने हाथ से ताबीज लिखा और बाहर निकलकर मामून रशीद बादशाह जो इराक का था उसको दे दिया, ले ये ताबीज। वो समझा कि इमाम अली रजा ने दिया है, उन्होंने नहीं दिया था, मारूफ करकी ने दिया था, ले जा। वो ताबीज लेकर गया, का जब मुसीबत आए तो समंदर में डाल देना, तूफान रुक जाएगा। ठीक है, वो गया, समंदर में तूफान भी आया, कश्ती डगमगाने लगी, उसने वो ताबीज समंदर में डाला, तूफान थम गया, कश्ती सलामत किनारे आ गई। फिर वो तोहफा लेकर दोबारा 15-20 दिन के बाद इमाम अली रजा के बारगाह में आया, तोहफा लेकर, तुम्हारे ताबीज ने बड़ी मदद की, आज भी मारूफ करकी दरवाजे पर खड़े, का इमाम अली रजा का वो आराम करें, क्या जगह उनकी बारगाह में तोहफा पेश करना है, क्या नहीं आज भी वो सो रहे हैं, क्या उनका ताबीज बड़ा काम आया। तो मारूफ करके फरमाते वो ताबीज उनका नहीं था, कहा तो का वो मेरा था, वो मैंने ही बनाया था। तो तुम्हारे ताबीज में भी ऐसी तासीर है, ऐसी बरकत है, कहा हाँ, लेकिन तुझे मालूम है उस ताबीज में लिखा क्या था, कहा क्या लिखा था, कहा उसमें और कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ मेरा नाम था मारूफ करकी, खाली मारूफ करकी मेरा नाम था। कहा तुम्हारे नाम में इतनी बरकत, इतनी शान, कहा हाँ, किस लिए, कहा सुन, मैं जिस शख्सियत का नौकर हूँ, खादिम हूँ, वो इमाम अली रजा नबी के शहजादे हैं, वो मेरा नाम बार बार अपनी जबान से लेते हैं,
اے معروف کر کی ادھر آ، اے معروف کر کی یہ لا، اے معروف کر کی وہ کام کر، اے معروف کر کی بازار جا. بار بار پیر کی زبان پر میرا نام آتا ہے تو میں چیک کر رہا تھا کہ اللہ نے میرے نام میں بھی پاور رکھا ہے کہ نہیں. آج دیکھ لیا پیر کی برکت سے اللہ نے میرے نام کو بھی برکت والا بنا. یہ شان ہوتی ہے پیروں کی. خیر الحمدللہ ایسے پیروں کے ہم بھی غلام ہیں. آپ مضبوطی سے دامن تھام لیجیے سرکار بڑے میاں بابا کا اور نام ان کا اپنے پاس جو ہے رکھیے اور ان کے نقشے قدم پر چلیے اور خاندان سرکار بڑے میاں پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ افراد کا ادب اور احترام کیجیے. ان کی رگوں میں نبی کا خون ہے. علی اور فاطمہ کے نسبت کا تاج ہے ان کے بعد اور یہی ہمارا مسلک ہے. یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے. انہی کی بلندیوں کی وجہ سے انسان بلند ہو جاتے ہیں. ان کی غلامی کی وجہ سے جنید بغدادی سید الطائی کا بن جاتے ہیں اور انہی کی غلامی کی وجہ سے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بن کے چمکتے ہیں اور فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو آج سرکار شفیع میاں پیر کی مجلس میں جو ہم نے حاضری دی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور بابا کی قبر پر اللہ رحمت و انوار کی بارش فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کا سچا وفادار غلام بنائے. پہلے میں کچھ لغزش خطا ہو گئی ہو مولا معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نیک اعمال کی مولا توفیق عطا فرمائے اور پروردگار ہم سب کو کورونا سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے ملک ہندوستان سے کورونا کا خاتمہ فرمائے. پروردگار جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچے بیمار ہیں کورونا کی بیماری میں ملوث ہے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جو وصال کر گئے ہیں اس بیماری میں اللہ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے. مولا ہم سب کو ایک اور نیک بن کے دین اور قوم کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.